بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ نے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے حکم دیا ہے کہ 19 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہے، اور ہمارا حلقہ ہے جو PP 35، اس میں بھی الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی کا۔ تو امیدوار اپنے ڈیروں سے باہر نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ سارا ہی میری نظر میں سرمایہ دارانہ الیکشن ہے، کیونکہ غریب بندے کا، ماڑے بندے کا یا مڈل کلاس بندے کا الیکشن لڑنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ لڑ ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک ہمارے حلقے PP 35 میں امیدواروں کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 2 پارٹیوں کے امیدوار تو کنفرم ہے، بلکہ 3 پارٹیوں کے۔ جو ایک پارٹی ہے اس میں پھڈا ہے، کیونکہ باقی پارٹیوں کی نسبت اس پارٹی میں جو جتنا پیسہ پھینکے گا ٹکٹ اسی کو ملے گی۔ مسلم لیگ نواز شریف جو پارٹی ہے، جو ابھی ان کے ہی ایم پی اے تھے، MNA بھی اسی پارٹی کے ہیں، وہ تو پکے ہیں، ہرنا سے ان کا تعلق ہے، اور پچھلے کافی عرصہ سے وہ MPA، اور ان کو حلقہ میں 1122 بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فاتحہ اور جنازہ بڑی سپیڈ سے پڑھنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے TLP کی۔ پچھلی دفعہ کافی اچھا ووٹ لیا تھا، اس کے ملک عتیق صاحب ہیں ڈینگا سے، ان کے بھائی ضلعی وائس چیئرمین رہ چکے ہیں، اور وہ ابھی TLP کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، کمپین ان کی جاری ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے نون لیگ کے ساتھ، تو شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا مشترکہ امیدواری میدان میں لائیں، جو کہ نون لیگ کے پہلے ہی امیدوار ہیں وہاں پہ۔ اس دفعہ ایک اور پارٹی نے وہاں پہ ایک قدم جمانے شروع کیے ہیں، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ ان کے امیدوار چودھری فصیح السلام گجر کافی اچھی کمپین کر رہے ہیں۔ وہ اس دفعہ MPA کا الیکشن لڑیں گے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ یہ 3 MPA تو جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یہ کنفرم ہے، یہ الیکشن لڑیں گے۔ بات آتی ہے PTI کی، جس نے سب کو الیکشن کے پیچھے لگایا ہوا کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں۔ ان کے امیدواروں کا پھڈا ہے۔ ان کے جناب مرزا دلاور بیگ صاحب ہیں، جنہوں نے پہلے الیکشن لڑا تھا، ابھی سننے میں آ رہا ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی، حالانکہ انہوں نے گرفتاری بھی دی ہے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بات آتی ہے سعید احمد بلی صاحب کی۔ یہ 2 ایسے بندے ہیں جنہوں نے کووڈ میں نے خود دیکھا تھا، انہوں نے بہت کام کیا تھا، ذاتی جیب سے کام کیا تھا ان دونوں نے۔ اس کے بعد PTI کے جو امیدوار ہیں ٹکٹ کے، وہ ہیں MPA کی ٹکٹ کے، وہ ہیں میاں جوید صاحب، یہ نام ہے ان کا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، میاں جوید صاحب، میاں عبد جوید صاحب، ہاں سوری، میاں عبد جوید صاحب، یہ امیدوار ہے۔ ان کو کبھی حلقے میں دیکھا نہیں ہے، بہرحال سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی امیدوار ہیں۔ اور ٹکٹ کی دوڑ میں ایک اور نام بھی آ رہا ہے PTI کا 35 میں، بریار فیملی ہے کوئی، جنہوں نے ضمنی الیکشن جیتا تھا۔ ابھی میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے حلقہ کی، وہ کیا دیکھ کے ووٹ دیتی ہے؟ مطلب پارٹی دیکھتی ہے، امیدوار دیکھتی ہے، پاکستان کے جو قومی حالات ہیں ان کو دیکھتی ہے، کیا چیز دیکھتی ہے؟ تو مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے حلقے کی، اور میں بات کروں گا بجوات کی، وہاں کی عوام اس بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے بھائی، کس کو کرنا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ ووٹ کرتے ہیں صرف اپنے گاؤں کے یا اپنے اس ایریے کے جو چودھری بنا ہوتا ہے یا جس کو چودھری بنایا ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے حلقے میں یا ہمارے علاقے میں ہماری عوام بڑی پرسکون رہتی ہے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ ان کو MPA MNA سے کوئی ایسا کام پڑے کہ وہ ان کو کوئی مفاد ہو کہ ہم نے اس لیے ووٹ دینا۔ وہ صرف اپنے چودھری کے کہنے پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ آج آگے کام کیا ہوتا ہے ان کا، چودھریوں کا، کہ کوئی تھانے کی پنچایت ہوگی، صرف یہی ہے۔ بجوات ایریے میں یا ہمارے حلقے میں کوئی بھی سڑک اس ٹائم صحیح سلامت نہیں ہے۔ اور میں کل انٹرویو ایک سن رہا تھا جو ایک بندے کا،
وہ کہتا ہے کہ سڑکیں اس لیے خراب ہیں کہ یہاں پہ ہیوی ٹریفک بہت گزرتی ہے. تو بھائی سڑکوں پہ ہیوی ٹریفک ہی گزرنی ہے, کوئی سائیکل تو چلنی نہیں ہے. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے اس لیے. اور یہ روڈ بھی کیسے بناتے ہیں, بورڈ لگاتے ہیں پہلے اور 400 فٹ 500 فٹ روڈ بنا دیا, اور عوام کو کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ روڈ بنوا, اور صرف روڈ ہی رہ گئے ہیں. آپ کو صرف روڈ ہی چاہیے, گلیاں ہی چاہیے, اور کوئی کام نہیں ہے. کوئی اور کتنے زیادہ کام ہے ہمارے بجوات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی کھیل کا گراؤنڈ نہیں ہے نوجوانوں کے پاس. حالانکہ یہ بنیادی ضرورت سمجھتا ہوں میں نوجوانوں کی, کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے ہی نہیں ہے. سیالکوٹ میں کون رہتا ہے, بجوات میں کون رہتا ہے بارڈر ایریے کو یہ فیسلٹی تو ملنی چاہیے کہ یہ بارڈر پہ رہتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, اپنا نقصان کرواتے ہیں, چلو یار ان کو یہ فیسلٹی دے دو ٹرانسپورٹ والی. وہ ٹرانسپورٹ بھی کیا کرنی ہے, سڑک ہی نہیں ہے وہاں پہ. کوئی ایمبولینس بجوات میں مجھے ایک بھی ایمبولینس بتا دیں. یہاں بجوات ایریے میں جتنا انہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے کہ بجوات ان کی فاتحہ جا کے کمپین ختم ہی بجوات میں ہوتی ہے. جدھر دیکھو بجوات, یہ آ رہے ہیں جی بجوات میں آ رہے ہیں, اور بجوات کے لوگ ان کے اوپر پھول نچھاوڑ کر رہے ہیں اور گاڑیوں کے جھولے لے رہے ہیں. تو اس دفعہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ووٹ کرنا ہے, جو بندہ امیدوار ہے اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کے لیول کا بندہ ہے یا سرمایہ دار ہے یا اس کا کوئی بزنس ہے. کیونکہ یہ ان کے بزنس ہیٹ ہیں, ان کی پراپرٹی ہیں, یہ ان کے پاس, کسی کے پاس امریکہ کا پیسہ ہے, کسی کے پاس UK کا پیسہ ہے, کسی کے پاس کوئی کاروبار ہے. ان کو کیا پتا غریبی کا یا غریب کیا ہوتا ہے, اس کی مشکلیں کیا ہیں. تو خدا را اس دفعہ ووٹ اس کو دیں جس کو آپ سمجھیں کہ یہ بھائی میرے لیول کا بندہ ہے, وہ یہیں پہ رہتا ہے, حلقے میں ہی رہتا ہے. یہ اور آگے پیچھے نہ اس کا کاروبار ہے, نہ اس کو کوئی مفاد ہے, اور ہماری آواز یہ پہنچائے گا ایوانوں تک, اور صرف آواز نہیں پہنچائے گا, اس پہ عمل درآمد بھی کروائے گا. یہ نہیں کہ بس آواز پہنچا دی, آگے کچھ ہو نہ ہو, جی میں نے آواز پہنچا دی. وہ آپ کو ووٹ دیا ہے تو آپ نے وہ کام کروانا. اگر نہیں کروا سکتے تو صاف بتانا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے, وہ بات نہیں مان رہے. یہاں پہ یہ سین ہے کہ جی وفاق میں اس کی گورنمنٹ ہے, ہم تو صرف MP ہیں, ہم تو MP ہیں, پر وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہے, پنجاب میں نہیں ہے. یہ اس طرح کی ہوائی باتیں کر کے بس ٹھیک ہے. اور چودھری جو ہیں وہ فاتحہ پہ بلا لیا اور شادی بیاہ میں بلا لیا, تو بس بات ختم. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور پھر ووٹ کرنا ہے.